ابو جہل امت کا فرعون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ آغاز نبوت سے لے کر اپنے انجام کو پہنچنے تک اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، تکلیف پہنچانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ جنگ بدر میں اپنی قوم قریش کو بھڑکا کر مسلمانوں کی مد مقابل لانے والا یہی مجرم تھا۔ جس وقت قریش کو یہ خبر پہنچی کہ ان کا تجارتی قافلہ بخیر و عافیت مکہ پہنچ چکا ہے، اکثر سرداران قریش چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ نے ابو جہل کے پاس پیغام بھیجا کہ جب لڑائی اور نزاع کی وجہ ہی نہ رہی تو کیوں ہم خواہ اپنی ہی رشتہ داروں سے برسر پیکار ہوں۔ لیکن اس فتنہ پرور نے عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا کہ وہ یہ تجویز اس لیے پیش کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جب عتبہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے غضبناک ہو کر کہا، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، کل پتہ چل جائے گا کہ بزدل کون ہے اور بہادر کون ہے۔ دوسرے دن عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر سب سے پہلے میدان جنگ میں کودا اور دعوت مبارزت دی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے انہیں واپس کر دیا اور کہا، ہم اپنے ہی رشتہ داروں اور امزادوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ تینوں نے آگے بڑھ کر تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ ابو جہل کی موت بھی اسی میدان بدر میں گھسیٹ لائی اور اس رسوائی کے ساتھ لائی کہ وہ خود اپنی ذلتناک موت کا ماتم کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں میدان بدر میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے قدری مایوسی ہوئی کہ میرے دائیں اور بائیں جانب جوان مردوں کی بجائے 2 نوخیز بچے کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک اپنے ساتھی سے چپتے ہوئے کہنے لگا، چچا جان ذرا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا، بتیجے تم اس کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا یا تو اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ دوسرے لڑکے نے بھی اپنی ساتھی سے چپ کر یہی بات کہی کہ چچا جان ابو جہل کو دکھا دیجئے، آج یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر چکر کاٹتے ہوئے ادھر سے گزرا تو میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بچوں وہ دیکھو تمہارا شکار جا رہا ہے۔ وہ دونوں اس پر باز کی طرح جپٹ پڑے، اس کے پیروں پر حملہ کیا۔ ان کی تلوار پڑتی ہی اس کا پیر اس طرح اڑ کر زمین پر گرا جیسے موصل کی مار پڑتی ہی کھجور کی گٹلی جھٹک کر اڑتی ہے۔ پھر ان دونوں نے اسے زمین پر گھسیٹ لیا اور اتنا مارا کہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ابو جہل کا حال دریافت کرے۔ وہ اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ یہ طاغوت بے حس و حرکت پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کو دیکھ کر کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ پھر انہوں نے لوہے کا خوت اس کے سر سے الگ کیا اور اس کا سر قلم کرنے کے لیے داڑھی پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، رسوائی کیسی؟ تم لوگوں نے جنہیں قتل کیا، کیا ان میں مجھ سے بھی بلند پایا کوئی شخص ہے؟ پھر کہنے لگا، کاش مجھے کاشتکاروں کی 2 چھوٹے بچوں نے نہ قتل کیا ہوتا۔
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا یہ رہا اللہ کی دشمن ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنے قدموں کے پاس دیکھ کر فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہاں یہ اسی کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس تشریف لائے اور 3 مرتبہ یہ کلمات دہراتے ہوئے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا کی۔